اور زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، تو بجائے اس کے کہ ہم کسی دنیا دار کے پاس جائیں اور اس کو جا کے بولے کہ یار مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے وہ بندہ جو ہے ہمارا مذاق اڑا دے، ہو سکتا ہے وہ بندہ ہماری بات سن کر آگے پہنچا دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو امید ہم لے کر گئے وہ امید پہ پورا ہی نہ اترے، اور ہماری جو پریشانی ہے، جو ہمارا دکھ ہے، جو ہمارا درد ہے، اس کا مذاق بن جائے۔ تو ایسا کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر سر بسجود ہو کر ذکر اللہ میں اپنے دل کو مگن رکھ کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا یہ اپنی عرضی پیش کرے کہ باری تعالیٰ مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا یہاں تک کہ اگر تمہیں سوئی کی بھی ضرورت ہے نا، نمک کے ایک دانے کی بھی ضرورت ہے، چینی کے ایک ذرے کی ضرورت ہے، تو دنیا دار سے نہیں، اللہ سے مانگنا۔ جب تم اللہ سے مانگو گے، جب تم اللہ پر کامل یقین رکھو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ ایک جملہ جو ہم بار بار کہتے گئے کہ اللہ کے در پہ بڑی امید ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے اللہ پہ بڑی امید ہے، اللہ کے در پہ امید لگائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ایک بندہ کسی بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور جا کر کہنے لگا کہ جی اللہ کے در پہ بڑی امید ہے، انشاءاللہ میرا یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہو جا، تیرا اسلام جو ہے، تیرا جو کلمہ تو نے جو پڑھا تھا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ وہ کہنے لگا حضرت میں نے کوئی کفریہ بات تو نہ کی، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، تو پھر میرا یہ اسلام جو ہے وہ کیسے ختم ہو گیا، میں کیسے مسلمان نہیں رہا؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے یار مجھے اتنا بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کچھ ہے؟ بھائی سب کچھ ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، جو گزر چکا، جو آنا ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کو مکمل کافی ہو جاتا ہوں، پھر اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو پھر بزرگوں نے فرمایا ذرا غور کر تو اپنے جملے پہ، رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، پھر تو امید لگائے بیٹھا ہے ابھی بھی۔ یہ نہیں کہنا کہ مجھے امید ہے، کیونکہ امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، امید مکمل نہیں ہوتی، کبھی ہو گئی کبھی نہ ہوئی، اور یہ امید جو ہوتی ہے یہ دنیا داروں سے لگائی جاتی ہے، اللہ سے نہیں۔ جب ذات باری تعالیٰ کی بات آئے نا، پھر لفظ امید نہیں، یہ کہنا ہے کہ مجھے رب تعالیٰ کی ذات پہ کامل اور اکمل یقین ہے کہ رب تعالیٰ میرا یہ جو پھنسا ہوا کام ہے اس کو مکمل فرمائے گا۔ جب بھی کہنا ہے یہی کہنا ہے کہ مجھے رب تعالیٰ پر پورا یقین ہے۔ ہم نے کبھی یقین ہی نہیں کیا، ہم نے کبھی اپنی بات رب تعالیٰ کے پاس جا کے بتائی نہیں، ہم نے کبھی رب تعالیٰ کو دوست ہی نہیں بنایا۔ ہم جب بھی دیکھیں یہ ایک ہی مالا جپتے رہتے کہ جی فلاں بندہ جو ہے وہ رب کا ولی ہے، بالکل ہے، ہوتے بھی ہیں، لیکن کیا ولی وہی ہے جس نے دربار پہ بیٹھنا ہے؟ یا ولی وہی ہے جس نے بڑی ساری تسبیح پکڑ رکھی ہے؟ یا ولی وہ ہے جس نے بڑی بڑی دستار باندھ رکھی یا بڑے بڑے بال رکھے ہوئے، وہ ولی ہے؟ نہیں بھائی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ دنیا دار ہو کر بھی رب تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ ولی کا مطلب ہے دوست، اللہ کا دوست، وہ کوئی بھی بن سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا دوست بننے کے لیے
کچھ چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ نوافل کا اہتمام باقاعدگی سے کرے، کیونکہ نفل نماز جو ہے یہ ایسی نماز ہے جو رب تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے انسان کو. اور پوری نماز میں ایک ایسا رکن ہے کہ جب بندہ اس میں داخل ہوتا ہے تو وہ رب تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہ ہے سجدے کی حالت. کہ سجدے کی حالت میں انسان جو ہے وہ رب تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کی سوچ بھی نہیں. اور سجدے کی حالت میں اگر بندہ اپنے دل میں کوئی خواہش رکھتا ہو اور یہ یقین رکھتا ہو کہ بھائی میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کی ہے اور یہ مکمل ہونی ہے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس کو مکمل کرنا میرا کام ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ میرے اوپر یقین رکھتا ہے، میرے اوپر توکل رکھتا ہے، تو میں اس کو کافی ہو جاتا ہوں.